بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا باب، نماز کی شرطوں کا بیان۔ ان شرائط میں سے کسی ایک شرط کی عدم موجودگی میں نماز قائم ہی نہ ہوگی۔ یہ وہ فرائض ہیں جو خارج نماز ہونے کی وجہ سے خارجی فرائض ہیں اور ان کو شرائط نماز کی حیثیت دی گئی ہے۔ ان تمام شرائط کا نماز سے پہلے ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ نماز کی کل 6 شرطیں ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں۔ ان شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو نماز نہ ہوگی۔ شرائط نماز: نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تحریمہ۔ نماز کی شرطوں کی تفصیل اور احکام۔ اب نماز کی 6 شرطوں کی تفصیل اور اس کے تعلق سے شرعی احکام پیش خدمت ہیں۔ نماز کی پہلی شرط طہارت۔ نمازی کا بدن حدث اکبر سے پاک ہو، یعنی جنابت، حیض وغیرہ سے پاک ہونے کے لیے غسل واجب نہ ہو۔ نمازی کا بدن حدث اصغر سے پاک ہو، یعنی بے وضو نہ ہو۔ نمازی کا بدن نیاست غلیظہ خفیفہ بقدر معنی سے پاک ہو، یعنی نیاست غلیظہ درہم کی مقدار سے زیادہ لگی ہوئی نہ ہو، اور نجاست خفیفہ کپڑا یا بدن کے جس حصہ پر لگی ہو اس حصہ یا عضو کی چوتھائی سے زیادہ لگی ہوئی نہ ہو۔ نمازی کے کپڑے نیاست غلیظہ و خفیفہ بقدر معنی سے پاک ہوں۔ جس جگہ پر نماز پڑھنا ہو وہ جگہ پاک ہو۔ طہارت کے تعلق سے کچھ اہم مسائل۔ مسئلہ: جس جگہ نماز پڑھنا ہو اس کے پاک ہونے سے مراد قدم کی جگہ اور موضع سجود کی جگہ کا پاک ہونا ہے، یعنی سجدہ کرتے وقت بدن کے جو اعضاء زمین سے لگتے ہیں ان اعضاء کے زمین سے لگنے کی جگہ کا پاک ہونا ہے۔ مسئلہ: نماز پڑھنے والے کے ایک پاؤں کے نیچے درہم کی مقدار سے زیادہ نجاست ہے تو نماز نہ ہوگی۔ یوں ہی دونوں پاؤں کے نیچے تھوڑی تھوڑی نجاست ہے کہ جمع کرنے سے ایک درہم کی مقدار ہو جائے گی تو بھی نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ: پیشانی پاک جگہ ہے اور ناک نجس جگہ پر ہے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ ناک درہم کی مقدار سے کم جگہ پر لگتی ہے اور بلا ضرورت مجبوری یہ بھی مکروہ ہے۔ مسئلہ: اگر سجدہ کرنے میں کرتا و قمیص کا دامن وغیرہ نجس جگہ پر پڑتے ہوں تو حرج نہیں۔ مسئلہ: اگر نجس جگہ پر اتنا باریک کپڑا بچھا کر نماز پڑھی کہ وہ کپڑا سطر کے کام میں نہیں آ سکتا، یعنی اس کے نیچے کی چیز جھلکتی ہو تو نماز نہ ہوئی، اور اگر شیشہ پر نماز پڑھی اور اس کے نیچے نجاست ہے اگرچہ نمایاں ہو تو بھی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ: اگر موٹا کپڑا نجس جگہ پر بچھا کر نماز پڑھی اور نجاست خشک ہے کہ کپڑے میں جذب نہیں ہوتی اور نجاست کی رنگت اور بدبو محسوس نہیں ہوتی تو نماز ہو جائے گی کہ یہ کپڑا نجاست اور نمازی کے درمیان فاصل ہو جائے گا۔ نوٹ: اگر پاک و صاف جگہ میسر ہے تو نجس جگہ پر کپڑا بچھا کر نماز نہ پڑھے۔ مذکورہ بالا مسائل حالت مجبوری کی صورت کے ہیں۔ نماز کی دوسری شرط یعنی ستر عورت۔ پہلے ہم ستر عورت کے معنی عرض کرتے ہیں۔ ستر یعنی چھپانا اور عورت یعنی مرد اور عورت کے درمیان کا وہ حصہ جس کو کھولنا معیوب اور اس کو چھپانا لازمی ہے۔ لہٰذا اب ستر عورت کے معنی یہ ہوئے کہ مرد اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جس پر پردہ واجب ہے اس کا دکھانا باعث شرم ہے۔ عورت کو عورت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ واقعی چھپانے کی چیز ہے، یعنی عورت عورت ہے۔ حدیث پاک: امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب نکلتی ہے تب شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ مسئلہ:
بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے، وہ حصہ نماز کی حالت میں چھپانا شرط ہے۔ ستر عورت کے تعلق سے کچھ اہم مسائل۔ مسئلہ: ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نہ ہو یا تنہا ہو۔ کسی کے سامنے بلا کسی غرض صحیح کے تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں۔ لوگوں کے سامنے یا نماز میں ستر عورت بالا جماع فرض ہے۔ مسئلہ: اتنا باریک کپڑا کہ جس سے بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں، اس سے اگر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ: مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک کا بدن عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے۔ ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے اس میں داخل ہیں۔ مسئلہ: عورت کے لیے سارا بدن عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے، لیکن منہ کی ٹکلی یعنی چہرہ، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلوے عورت نہیں۔ بحالت نماز عورت کا چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں تلوے کھلے ہوں گے تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ: مرد کے جسم کا جو حصہ شرعاً عورت ہے، اس حصے بدن کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصہ الگ الگ عضو ہے، الگ الگ عضو میں شمار کیا جائے گا اور ان میں سے کسی ایک عضو کی چوتھائی جتنا حصہ کھل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ: مرد کے بدن کے حصے ستر عورت کے جو 8 اعضاء ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، ذکر یعنی آلہ تناسل اپنے تمام اجزاء و حشفہ و قلفہ وغیرہ کے ساتھ مل کر ایک عضو ہے۔ نمبر 2، انثیین یعنی دونوں خصیے مل کر ایک عضو ہے۔ دبر یعنی پاخانہ کی جگہ، ہر ایک شرین الگ الگ عضو ہے۔ دونوں رانیں اپنی جڑ سے گھٹنے کے نیچے تک الگ الگ عضو ہے۔ ہر گھٹنا اپنی ران کا تابع ہے۔ کمر بند کی جگہ یعنی ناف کے نیچے کے کنارہ سے عضو تناسل کی جڑ تک اور اس کے سیدھ میں آگے پیچھے اور دونوں کروٹوں کی جانب سب مل کر ایک عضو ہے۔ مسئلہ: عورت کے بدن سے چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں تلووں کے علاوہ سارا بدن عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے۔ اس کو 26 اعضاء میں حسب ذیل تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، سر جہاں عادتاً بال اگتے ہیں۔ نمبر 2، بال جو لٹکے ہوئے ہوں۔ نمبر 3، 4 دونوں کان۔ نمبر 5، گردن جس میں گلا بھی شامل ہے۔ نمبر 6، 7 دونوں کندھے۔ نمبر 8، 9 دونوں بازو۔ نمبر 10، 11 دونوں کلائیاں۔ نمبر 12، سینہ یعنی گلے کے جوڑ سے دونوں پستان کے نیچے تک۔ نمبر 13، 14 دونوں پستان۔ نمبر 15، پیٹ یعنی پستان کے حد زیریں سے ناف کے نیچے والے کنارے تک۔ نمبر 16، پیٹھ یعنی پیٹ کے مقابل پشت کی جانب سیدھ میں سینہ کے نیچے سے شروع کمر تک جتنی جگہ ہے۔ نمبر 17، دونوں کندھوں کے درمیان کی جگہ۔ نمبر 18، 19 دونوں سرین یعنی چوتڑ۔ نمبر 20، فرج یعنی آگے کی شرمگاہ یعنی اندام نہانی۔ نمبر 21، دبر یعنی پاخانہ کی جگہ۔ نمبر 22، 23 دونوں رانیں، گھٹنے بھی اس میں شامل ہیں۔ نمبر 24، ناف کے نیچے پیڑوں کی جگہ اور اس کی سیدھ میں پشت کی جگہ۔ نمبر 25، 26 دونوں پنڈلیاں۔ مسئلہ: مرد اور عورت کے مذکورہ اعضاء ستر عورت میں سے کسی ایک عضو کی چوتھائی جتنا حصہ ایک رکن تک یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار تک کھلا رہا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ: اگر نمازی نے مذکورہ اعضاء میں سے کسی ایک عضو کی چوتھائی قصداً کھولی، اگرچہ فوراً چھپا لیا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے تک کھلا نہ رہنے دیا، تب بھی اس کی نماز عضو کی چوتھائی کے کھلنے کے وقت ہی فوراً فاسد ہو گئی۔ مسئلہ: اگر نماز شروع کرتے وقت مذکورہ اعضاء میں سے کسی عضو کی چوتھائی کھلی ہے، یعنی اسی حالت میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہی تو اس کی نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ مسئلہ: عورتوں کا وہ دوپٹہ کہ جس سے بالوں کی سیاہی چمکے مفسد نماز ہے۔ مسئلہ:
عورت کا چہرہ اگرچہ عورت نہیں لیکن غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنا منع ہے، اور اس کے چہرہ کی طرف نظر کرنا اور دیکھنا غیر محرم کے لیے جائز نہیں۔ مسئلہ، ستر عورت کے معنی یہ ہیں کہ نمازی اپنے ستر کو دوسرے لوگوں سے اس طرح چھپائے کہ اس کے جسم کے طرف عام طور سے نظر کرنے سے اس کا ستر ظاہر نہ ہو۔ تو معاذ اللہ اگر کسی شریر نے کسی نمازی کا ستر جھک کر دیکھ لیا تو نمازی کی نماز ہو جائے گی، نماز میں کچھ فرق نہیں آئے گا، البتہ جھک کر دیکھنے والا سخت گنہگار ہوگا۔ مسئلہ، آج کل لوگوں میں ایک غلط مسئلہ رائج ہے کہ اگر تہمد لنگی کے نیچے چڈی یا جانگیا نہیں پہنا تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ بات غلط ہے، نماز ہو جائے گی۔ نماز کی تیسری شرط استقبال قبلہ۔ مسئلہ، استقبال قبلہ یعنی نماز میں قبلہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا۔ مسئلہ، خانہ کعبہ کی طرف منہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ چہرے کے سطح کا کوئی جز کعبہ کی طرف واقع ہو۔ مسئلہ، اگر نمازی کا چہرہ کعبہ کی جہت سے تھوڑا ہٹا ہوا ہے لیکن اس کے چہرے کا کوئی جز کعبہ کی طرف ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور اس کی مقدار 45 درجہ رکھی گئی ہے، یعنی 45 درجہ سے کم انحراف ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر 45 درجہ سے زیادہ انحراف ہے تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے سے مراد صرف بنائے کعبہ کا نام نہیں بلکہ وہ فضا ہے جو اس بنا کی محاذات میں ساتوں زمین سے عرش تک قبلہ ہی ہے۔ مسئلہ، اگر کسی نے بلند پہاڑ پر یا گہرے کنویں میں نماز پڑھی اور کعبہ کی جہت میں منہ کیا تو اس کی نماز ہو گئی، حالانکہ کعبہ کی عمارت کی طرف توجہ نہ ہوئی لیکن فضا کی طرف پائی گئی۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے کہ قبلہ کی شناخت نہ ہو، نہ وہاں کوئی ایسا مسلمان ہے جو اسے قبلہ کی جہت بتا دے، نہ وہاں مسجدیں محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں یا نکلے ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ اس سے معلوم کر سکے، تو ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ تحری کرے، یعنی سوچے اور جدھر قبلہ ہونے پر دل جمے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ مسئلہ، تحری کر کے قبلہ طے کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ قبلہ طرف نماز نہیں پڑھی گئی تو اب دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں، نماز ہو گئی۔ مسئلہ، اگر وہاں کوئی قبلہ کی جہت جاننے والا تھا لیکن اس سے دریافت نہیں کیا اور خود سے غور کر کے کسی طرف منہ کر کے پڑھ لی تو اگر قبلہ کی طرف منہ تھا تو نماز ہو گئی ورنہ نہیں۔ مسئلہ، اگر نمازی نے قبلہ سے بلا عذر قصد سینہ پھیر لیا اگرچہ فوراً ہی پھر قبلہ کی طرف ہو گیا، اس کی نماز فاسد ہو گئی، اور اگر بلا قصد پھر گیا اور بقدر 3 تسبیح پڑھنے کے وقت کی مقدار اس کا سینہ قبلہ سے پھرا ہوا رہا تو بھی اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ مسئلہ، اگر نمازی نے قبلہ سے سینہ نہیں پھیرا بلکہ صرف چہرہ پھیرا تو اس پر واجب ہے کہ اپنا چہرہ فوراً قبلہ کی طرف کر لے، اس صورت میں اس کی نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ ہو جائے گی، لیکن بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نماز کی چوتھی شرط وقت۔ جس وقت کی نماز پڑھی جائے اس نماز کا وقت ہونا۔ وقت فجر طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ہے۔ وقت ظہر دوپہر کو آفتاب کے نصف النہار سے ڈھلنے پر شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی سے 2 چند ڈبل ہو جائے۔ وقت عصر زور کا وقت ختم ہوتے ہی شروع ہوتا ہے اور آفتاب غروب ہونے تک رہتا ہے۔ وقت مغرب آفتاب غروب ہونے سے غروب شفق تک ہے۔ وقت عشاء غروب شفق سے
طلوع فجر تک رہتا ہے۔ نوٹ: ہر وقت کی نماز کے بیان میں وقت کے تعلق سے تفصیلی مسائل آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں۔ نماز کی چوتھی شرط نیت، یعنی نماز پڑھنے کی نیت ہونی چاہیے۔ حدیث پاک بخاری و مسلم نے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعمال کا مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ نیت کے تعلق سے اہم مسائل۔ مسئلہ: نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، محض جاننا نیت نہیں، تا وقت کے ارادہ نہ ہو۔ مسئلہ: زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ نماز کی نیت کے لیے عربی زبان میں نیت کرنے کی تخصیص نہیں، کسی بھی زبان میں نیت کر سکتا ہے، البتہ عربی زبان میں نیت کرنا افضل ہے۔ مسئلہ: احوط یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے وقت نیت حاضر ہو۔ مسئلہ: نیت میں زبان کا اعتبار نہیں بلکہ دل کے ارادے کا اعتبار ہے۔ مثلاً ظہر کی نماز کا قصد کیا اور زبان سے لفظ اثر نکلا تو بھی ظہر کی ہی نماز ادا ہوگی۔ مسئلہ: نیت کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کہ کون سی نماز پڑھتا ہے تو فوراً بلا تامل بتا دے کہ فلاں نماز پڑھتا ہوں، اور اگر ایسا کوئی جواب دے کہ سوچ کر بتاؤں گا تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ: نفل نماز کے لیے مطلق نماز کی نیت کافی ہے، اگرچہ نفل نیت میں نہ کہے۔ مسئلہ: فرض نماز میں نیت فرض ضروری ہے، مطلق نماز کی نیت کافی نہیں۔ مسئلہ: فرض نماز میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس خاص نماز کی نیت کرے، مثلاً آج کی ظہر یا فلاں وقت کی فرض نماز پڑھتا ہوں۔ مسئلہ: فرض نماز میں صرف اتنی نیت کرنا کہ آج کی فرض پڑھتا ہوں کافی نہیں، بلکہ نماز کو متعین کرنا ہوگا، مثلاً آج کی ظہر یا آج کی عشاء وغیرہ۔ مسئلہ: واجب نماز میں واجب کی نیت کرے اور اسے متعین بھی کرے، مثلاً نماز عید الفطر، عید الاضحیٰ، وتر، نذر، نماز بعد طواف وغیرہ۔ مسئلہ: سنت، نفل اور وتر تراویح میں اصح یہ ہے کہ مطلق نماز کی نیت کافی ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ تراویح میں تراویح کی یا سنت وقت کی یا قیام اللیل کی نیت کرے۔ تراویح کے علاوہ باقی سنتوں میں بھی سنت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی نیت کرے۔ مسئلہ: نیت میں تعداد رکعت کی ضرورت نہیں بلکہ افضل ہے۔ اگر تعداد رکعت میں غلطی واقع ہوئی، مثلاً 3 رکعت ظہر کی یا 4 رکعت مغرب کی نیت کی اور ظہر کی 4 پڑھی اور مغرب کی 3 پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ: یہ نیت کرنا منہ میرا کعبہ کی طرف شرط نہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ قبلہ سے انحراف و اعراض کی نیت نہ ہو۔ مسئلہ: مقتدی کو امام کی اقتداء کی نیت بھی ضروری ہے۔ مسئلہ: مقتدی نے یہ نیت کی کہ جو امام کی نماز ہے وہی میری نماز ہے تو جائز ہے۔ مسئلہ: مقتدی نے اگر صرف نماز امام یا فرض امام کی نیت کی اور اقتداء کا قصد نہ کیا، اس کی نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ: نیت اقتداء میں یہ علم ہونا ضروری نہیں کہ امام کون ہے، زید ہے یا عمر ہے، صرف یہ نیت کافی ہے کہ اس امام کے پیچھے۔ مسئلہ: اگر مقتدی نے یہ نیت کی کہ زید کی اقتداء کرتا ہوں اور بعد کو معلوم ہوا کہ امام زید نہیں بلکہ عمر ہے تو اقتداء صحیح نہیں۔ مسئلہ: امام کو مقتدی کی امامت کرنے کی نیت ضروری نہیں، یہاں تک کہ اگر امام نے یہ قصد کیا کہ میں فلاں کا امام نہیں ہوں اور اس شخص نے اس امام کی اقتداء کی تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ: اگر کسی کی فرض نماز قضا ہو گئی ہو اور وہ قضا پڑھتا ہو تو قضا نماز پڑھتے وقت
دن اور نماز کا تعین کرنا ضروری ہے۔ مثلاً فلاں دن کی فلاں نماز کی قضا کی نیت ہونا ضروری ہے۔ اگر مطلقاً کسی وقت کی قضا نماز کی نیت کی اور دن کا تعین نہ کیا یا صرف مطلقاً قضا نماز کی نیت کی تو کافی نہیں۔ مسئلہ: اگر کسی کے ذمہ بہت سی نمازیں باقی ہیں اور دن و تاریخ بھی یاد نہ ہو اور ان نمازوں کی قضا پڑھنی ہے تو اس کے لیے نیت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب میں پہلی یا سب میں پچھلی فلاں نماز جو میرے ذمے ہے اس کی قضا پڑھتا ہوں۔ نماز کی چھٹی شرط تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ نماز جنازہ تکبیر تحریمہ رکن ہے۔ نماز جنازہ میں تکبیر تحریمہ رکن ہے، باقی نمازوں میں شرط۔ نوٹ: تکبیر تحریمہ کے تعلق سے تفصیلی مسائل نماز کے فرائض میں ملاحظہ فرمائیں۔